بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ فوراً شروع ہو گیا نا, وقفہ رہنے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج بڑا اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں, اور یہ ورلڈ کپ. اکثر میرے لوگ کہتے تھے آپ نے ورلڈ کپ کی پریڈکشن نہیں کی, یہ نہیں کی. ایک اجمل جامی صاحب تھے, انہوں نے مجھے لیا تھا, ادھر پاکستان کا میچ تھا, تو میں بڑا جذباتی ہو کے کہا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, میں کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. تو شام کو پاکستان بری طرح ہار گیا. تو وہ معظم خان صاحب جو وہ اچھے ریناؤنڈ اسٹرالوجر ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کافی پروگرام کیے. تو جب وہ پروگرام کر رہے تھے تو میں نے کہا مجھے کرنے کی ضرورت, کیونکہ یہ جو کرکٹ کے میچ ان میں آپ جہاں پہ 11 کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے, اور یہ اپنا مشکل ہوتا تھا. بٹ آپ پاکستان کے حارس میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے آپ کر سکتے تھے. پچھلے ایک سال سے ٹی وی کے چینلز پہ کچھ حضرات مسلسل پاکستان کی تنقید کر رہے تھے, اور ایک لابیزم ہمارا چل رہا ہے, کراچی گروپ اور لاہور گروپ اور یہ وہ اس طرح. اور ایک میجر چینل ہے ہمارا, وہاں پہ 3 بندے جو ہے نا مسلسل وہ پاکستانی کرکٹ کو ڈی گریڈ کر رہے تھے. میں نے انڈیا کے کئی سنے ویلاگ لوگوں کے, انہوں نے کہا پاکستان کے کرکٹ کا دشمن ان کا میڈیا ہے, وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. اور بار سکندر بخت صاحب جس دن پاکستان جیتتا تھا ان کا منہ چھوٹا ہو جاتا تھا, جس دن پاکستان ہارتا تھا تو بڑے چہکتے تھے, بڑے خوش. اسی طرح یحییٰ ثانی تھے, اسی طرح اقبال صاحب. اور پھر ایک گروپ پی ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا, ٹولہ ایک کہہ لیں گے, جنہوں نے مسلسل پاکستانی کرکٹ پہ تنقید کی. اور اس کے بعد پھر ذکا اشرف صاحب کا بھی میں نے ہارس کو بنایا, اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ کرکٹ کی اور سپورٹس کی الگ بے کا نہیں پتہ, اور وہ لائی لگ وہ خوش کرنے کے چکر میں تھے کہ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ان کو لگایا ان کا تعلق کہاں سے ہے, اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں کے کپتان کے پہلے سے ہی وہ تیار تھے. پہلے انہوں نے شعیب اختر کو بلایا. شعیب اختر نے کہا کہ جی مجھے آپ جو مرضی, آپ میرے کام میں اختیارات میں کوئی دخل نہ دے تو میں بورڈ میں کام کرتا ہوں. بٹ کیونکہ شعیب اختر ذرا اور تھا, ویسے برادری سسٹم تھی ان کی دونوں کی, لیکن شعیب اختر ریفیوزڈ, اور اس نے کافی ڈیمانڈ کی جس پہ ذکا اشرف صاحب بھی نہیں مانے. یہ میرے ایک دوست ہیں, ان کے ذریعے مجھے یہ باتوں کا پتہ چلتا رہا. اور پھر پچھلے ایک سال سے بابر اعظم ہو رہی تھی کہ یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. اور سرفراز کو لے کے آئے. سرفراز از اے گڈ پلیئر, بڑا اچھا, بٹ ہی ہیز پلیڈ ہز اننگس. سکندر بخت کا ہر دوسرا لفظ سرفراز ہوتا تھا, اور بابر اعظم کو کرٹیسائز کرنا. اور پھر ایک ٹولہ جو بیٹھا تھا پی ٹی وی نیوز پہ, وہ مسلسل وہ ایک کرکٹ کی ٹیم کو دباؤ میں لا رہا تھا. اینی ہو, آج میں لے کے آیا ہوں ان ٹولے کا ساروں کا. ایک تو بابر اعظم کا ہاروسکوپ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں, اس کے بعد اپنا جو نئے کپتان بنے شان مسعود صاحب, ان کا ہاروسکوپ, شہنشاہ افریدی, اور ایک حفیظ صاحب. یہ 4 ہاروسکوپ آج میں ڈسکس کروں گا. مختصر سی بات کروں گا. میں آئی بورن ان پشاور, اور میں 1960 میں پشاور پیدا ہوا تھا. پھر لاہور آ گیا, لاہور میں اسکولوں میں پڑھا. تو وی نوز وی آر پاکستانی اردو ہماری زبان ہے. بالکل ذہن میں تھا ہی نہیں کہ پنجابی بھی کوئی چیز ہے, ذہن میں کوئی لفظ نہیں تھا کہ ہم پاکستانی اردو زبان. ہمارے لاہور میں ایک کلچر ہے بچوں کا کہ گھر میں بچوں کے ساتھ اردو بولی جاتی. ماں باپ بے شک اپنے آپ کو وہ سمجھے پنجابی بولے, لیکن بچوں کے سامنے پنجابی نہیں بولی جاتی تھی. کہتے تھے کہ اردو کا ایکسنٹ اچھا ہوا. میری سسٹر لاہور بورڈ ٹاپ کیا, تو اس نے پوچھا کہ آپ اہل زبان ہو, کراچی کی رہنے والے. کہتی نہیں, تمہاری اردو بہت اچھی ہے. اسی طرح میرے بچوں کی بھی اردو بہت اچھی, میرے میں پنجابی کا تڑکا زیادہ ہے. تو جب میں فارسٹ کالج پشاور پڑھنے گیا تو وہاں پہ 2 سال بعد جب واپس آیا تو میرے دماغ میں ایک کیڑا بن گیا کہ وہاں پہ میں نے ڈسکریمنیشن سیکھی
کہ پنجابی کیا ہے، پٹھان کیا ہے، سندھی کیا ہے اور بلوچی کیا ہے اور کشمیری کیا ہے، 4-5 لوگ، یہ یہ ہمارے سارے بیچ میٹ تھے، کولیگ تھے. اور جو تنقید اور پنجابیوں کو وہاں پہ نا لفظ یوز ہوتا ہے ٹگے، اور یہ اپنے بندوں کو ہی ٹانگے کھینچنے والے ٹگے، اس کو وہاں مشہور تھا. خیر، اور باقی جو تینیں قوم تھی وہ اپنے کبھی بھی وہ نہیں بولتے تھے اس بات پہ کہ اپنے جو اہل زبان جو تھی، پشتو والے پشتو کے خلاف نہیں بولتے تھے، بلوچی نہیں بولتے تھے، سندھی بڑا آپس میں پیار. ہمارے پنجابی جو تھے نا، وہ ٹگے جو تھے نا، وہ موسٹلی دے ور یوزڈ. اچھا، میرے فادر از اے ریٹائرڈ آفس گورنمنٹ فیڈرل سیکرٹری، اور وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو موسٹلی اہل زبان پڑھے لکھے لوگ تھے بڑے، اور یہ ان لوگ اس جو سی ایس گروپ تھا نا، یہ آ کے یہ لوگ بیٹھے اور ان لوگوں نے سنبھالا بال دور، بڑی محنت کی. پرانے بیوروکریٹس بہت اچھے تھے. اچھا، اکثر وہ کہتے ہوتے تھے، ایک بیوروکریٹس کی بات سناتے ہیں، وہ کہتے دیکھیں جی، ہم اہل زبان جو ہوتے ہیں نا، میں اردو اسپیکنگ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم تو اپنے باس کو 5 منٹ کے اندر اپنا بنا لیتے ہیں گرویدہ، اور اگر وہ پنجابی ٹگا ہو تو پھر 5 سیکنڈ لگتے ہیں. ہر وقت پھر کہتا ہے بلاؤ فلاں کو، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، پھر ہمارے بغیر وہ چلتا نہیں. تو یہ ایک بڑا مشہور بچپن سے سنتے آ رہا ہوں، ٹگا. اسی طرح جب اس کو بابر اعظم کو جب کپتان بنایا گیا تو بیسیکلی یہ بھی پنجابی ٹگوں میں، میں بھی پنجابی ٹگا آ جاتا ہوں، وہ بھی پنجابی ٹگا تھا. ایک تو وہ اپنے اوقات سے باہر ہوا، اور ہر وقت وہ اس نے نا اکرا پوری سے کام لیا، حالانکہ بہت اچھا پلیئر تھا، بٹ اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت تھے. جیسا میں نے پہلے کہا، یحییٰ ثانی اور سکندر بخت، ان لوگوں نے یہ ایک ملک کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، کراچی گروپ اور لاہور گروپ. اور پھر یہ ٹگے یوز ہوتے ہیں جس میں وہاب ریاض ٹگا اور حفیظ ٹگا اور ایک اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ رزاق کا بھی سن لیں کہ وہ جو اس نے حرکت کی. تو یہ بیوقوف لوگ یہ یوز ہوئے. اب فریدی کا حارث کو بھی دیکھا. اب یہ جب ورلڈ کپ پہ گئے تو ہم لوگ جو اسٹرالوجر تھے تو ڈسکس کرتے تھے کہ یہ پاکستان جوا کھیلے گا اور یہ کافی مار کھا کے آئیں گے، بٹ بینگ پھر بھی ہم سوچتے تھے کہ ہم لوگ بھی پاکستان جیتے گا، ٹیم بہت اچھی ہے، یہ ہوتی ہے. لیکن سٹارٹ ہی انٹریگ شروع ہو گئی ہوئی تھی جب زکا صاحب آ گئے تھے، اسی وقت انٹریگ ہو گئی تھی اور یہ میچ ان کے شروع ہو گئے. اچھا، ابھی کل میں ایک اور لفظ بھول جاؤں گا، کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جو نیا کپتان شان مقصود، یہ اچھی فیملی بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے اور بہت اچھا بچہ ہے، انگریزی اس کی بہت اچھی ہے. یہ حالانکہ کرکٹ میں وہ زیرو ہے، بٹ اس کا والد صاحب یو بی ایل کے کہتے ہیں کہ صدر ہیں، اور ان کے تایا جو ہیں یہاں وہ منسٹر ہیں، کوئی اسٹیٹ منسٹر یا جو بھی ہے، پیچھے بیک ہے ان کی. اور وہ ان کا کیا بابر اعظم کی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا پنجابی ٹگا ہونے کی وجہ سے کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ کپتانی؟ 4 سال جس بندے نے کپتانی کی اور سیکھ لیا تو آپ نے اس کو دھکا دے کے اتار دیا. ٹھیک ہے. اور زکا صاحب تو آئے اس مائنڈ فریم میں تھے کہ اس کو ہم نے لا کے کراچی کے بندوں کو لانا ہے. آگے کراچی بھی ہمارا صوبہ ہے موضوع، لیکن کوئی میرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ چیز. اچھا، اب جب میچ شروع ہوا تو میرا بیٹا تو کرکٹ کا شدائی ہے بہت زیادہ، تو کہتے پاپا صاحب لگایا. میں نے کہا چپ کر کے بہ جا، بہت ہی برا. کہتے بابر اعظم کا اس کو بنایا. میں نے کہا بابر اعظم ول بی نو مور نیکسٹ کیپٹن. کہتا ہو. میں نے کہا اس کا سن کے ساتھ کیتو آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انٹریگ ہوگی بہت زیادہ، اور اس کے ساتھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کی ٹانگیں کھینچیں گے. وہی ہوا، سیم ہوا. افریدی صاحب، کیونکہ بڑے افریدی صاحب چاہتے تھے وہ کپتان بڑھے، تو اس کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی شہنشاہ افریدی کی. اس نے جھوٹ بول کے ٹیم میں شامل ہوا اور کٹ کھائی، جان کے کٹ کھائی، میں آپ کو پہلے بتا دوں.
جان کے کٹ کھائی اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. یہ میں ہاروسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. اسی طرح باقی کھلاڑی بھی تھے. رضوان بھی اپنی من مانیاں کی، اور یہ بابر اعظم ٹگا بھی جو تھا نا، یہ ان کے ہتھوں چڑھا ہوا تھا، اور یہ بھی ان کو سمجھ نہیں سکا، اور اس نے وہاں پہ بری طرح مار کھائی. اچھا اس کے بعد اچھا ایک چیز میں بتا دوں، بابر اعظم کا میں آخر پہ سنیے گا، میں اس کے بارے میں پروڈکٹ کروں گا. آگے چلتے ہیں. شہنشاہ افریدی، ٹھیک ہے، جذباتی آدمی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، اور یہ کہہ لیں کہ اپنا 5ویں گھر میں اس کے راہو بیٹھا، اور 5واں گھر سٹا، لاٹری، جوا، یہ سب اس میں شامل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے شاہ مسعود. شاہ مسعود گڈ میں اس کا جوپیٹر ایگزالٹ بیٹھا ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن سن اور مون کو سکیئر ہے. اور اس کے بھی، اور یہ میکسیمم آسٹریلیا کا ٹور نکالیں گے. آسٹریلیا کے ٹور کے بعد ان کو وہ چھترول ہوگی، اور یہ بھی کپتانی سے اتر جائیں گے. اس کے بعد حفیظ صاحب بنے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو پروفیسر کرواتا ہے، اور پروفیسر صاحب جو ہے نا، یہ بھی پنجابی ٹگوں کا لیڈر کہہ لیں آپ. اور بیٹھا وہاں پہ ٹانگ رکھی ہوئی. اس کی باڈی لینگویج دیکھیں تو یہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صاحب عقل ہوں، لیکن یہ بہت چلاک آدمی، بہت تیز ہے، مینوپلیٹر ہے، انڈر کارپٹ چلتا ہے، اور پھر ٹانگ کھینچنے کا ماہر ہے. اب یہ اس میں ڈائریکٹر بن گیا، کیونکہ ایسٹرولوجی جانتے ہیں کہ سیٹرن کے ساتھ سن بیٹھا ہے، اور مون کے ساتھ کیتو بیٹھا ہے، لہٰذا یہ کبھی بھی، یہ ہمیشہ مینوپلیشن زیادہ کرے گا. اور یہ بھی، اس کا بھی میں آپ کو فور سے کر دوں کہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ 2024 کا سیزن نکالیں گے، یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. شہنشاہ افریدی جو ہے نا، یہ بالکل فیل ہوں گے یہ وہاں پہ آسٹریلیا میں. یہ دیکھ لیجئے گا، یا زخمی ہو کے بیٹھ جائیں گے، یا ان کو سر پہ چوٹ لگے گی، یا ان کو کچھ نہ کچھ ہوگا جو یہ کافی بیمار ہو جائیں گے وہاں پہ. اس کے بعد بچتے ہیں کیپٹن. اچھا ہی از اے ویری گڈ ان ایڈمنسٹریشن، رکھ رکھاؤ یہ، بٹ اس کو کھلاڑیوں کی کوئی کوآپریشن نہیں ملنی، کوئی آپس میں ان کی رہنی ہے، اور یہ لوگ آسٹریلیا سے بری طرح کہتے ہیں نا، ناکام ہو کے آئیں گے. میں یہ ہاروسکوپ دیکھ کے کہہ رہا ہوں. اب آ جائیں پاکستان کے ہاروسکوپ میں. پاکستان کے ہاروسکوپ میں 5واں گھر جو ہے نا، وہ ہے سیجیٹیریس، اور اس کا جو لارڈ ہے وہ جوپیٹر کیتو کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور ٹرانزٹ کا جو جوپیٹر ہے وہ اپنا راہو کے ساتھ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے. کیا سپورٹس میں کامیابی ملے گی؟ نو، نہیں. 5واں گھر جوے کا ہے. انٹائرلی اٹ واز فکسڈ میچ. یہ میں آپ کو بتا دوں، ورلڈ کپ واز فکسڈ. اور جب زکا صاحب گئے ادھر انڈیا، جا کے پتہ نہیں کیا کیا، پہلے 2 میچ جیتے، اس کے بعد انڈیا کے میچ پہ زکا صاحب ادھر پہنچ گئے، اور کھلاڑیوں کو پتہ نہیں کیا انسینٹیو دیا. اس کے بعد وہ کھلاڑی بالکل ڈاؤن ہوتے گئے. اینڈ دیر از سم تھنگ فشی انکوائری ہونی چاہیے اس بات کی. میں 100% اسٹرالوجیکلی ثابت کروں گا کہ یہ لوگ یہ بک گئے تھے، ان کو ٹھیک ٹھاک رقم دی گئی، اور یہ لوگ جان بوجھ کے ہار رہے تھے. تو وہ بھی بارش نہ ہوتی تو وہ بھی ان کا تکا لگ گیا نیوزی لینڈ کے بارے میں. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کہہ لیں کہ اپنا ان کے، اچھا پھر کھلاڑیوں کا یہ اسٹیٹس دیکھ لیں. بیسیکلی یہ لوگ گلی محلوں سے اکٹھا کرتے ہیں، پڑھے لکھے پہلے آتے تھے گورنمنٹ کالج سے، ایف سی کالج سے، ادھر سے کراچی یونیورسٹی سے پڑھے لکھے، مشتاق محمد، حنیف محمد، ماجد خان، یہ بڑے بڑے نام تھے یہ جو آتے تھے، اور یہ گلی محلوں میں یہ کرتے تھے، نہیں ہوتے تھے، تو ان کی ایک ریپیوٹ ہوتی تھی یہ کام. اب جو لوگ آئے یہ بیسیکلی زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس ہیں، میٹرک پاس بھی نہیں ہیں، گلیوں میں کھیلنے والے. اچھا ان کو جب پیسہ ملتا ہے، یہ جب دنیا دوسری ایک لوور کلاس سے نکل کے ویری سپر کلاس میں داخل ہوتے تو یہ ان کا دماغ الٹ جاتا ہے، یہ دماغ کنٹرول نہیں کرتا. پہلے تو یہ دیکھیں انڈیا نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ نہیں آئیں گے اپنا
اس پہ آئے ایشین کپ پہ پاکستانی ہے ذکا صاحب نو بہت چاہ چڑھیا سی جڑا اتنے جان دا ویزے بھی نہیں لگا رہے تھے سارا کچھ کہتے ہیں بٹ ان کھلاڑیوں کو ان پڑھ ٹگوں کو یہ انڈیا جانے کا بہت شوق تھا انڈیا جا کے اور وہاں پہ جا کے ٹھیک ٹھاک بےزتی کروا کے آئے. ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بٹ یہ کیونکہ پیسے کا لالچ پیسے کے ان کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک بڑے اچھا کوئی تھے اینکر انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سیلف رسپیکٹ نہیں ہے ان کو سوائے پیسے کے اور کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے پیسہ 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 عزت جائے باڑ میں بھاگ کے کوہلی کی جا کے نا پاؤں میں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے کوہلی کو تو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا او بابا تسی اپنا دیکھو اپنا کرو یہ لوگ آپ امپریس کس بات کے اس لیے کہ وہ تھے انہوں نے آگے سے پھر آگے سن لی ہے ان کے فکرے تو جب تک یہ جو پرانے یہ اولڈ جو ہیں وقار یونس اچھا اس کی قیوم کی جسٹس قیوم کی رپورٹ پڑھ لے سارے جواریے تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس میں کوچنگ میں سارے سب جواریے ہیں سب پیسے لے رہے ہیں سب کھا رہے ہیں اور ان کا رہن سہن دیکھے ایک کے پاس سائیکل نہیں ہوتا وہ فراری میں بیٹھا ہے دماغ خراب ہوتا ہے یہ نیچرل ہیومن بینگ ہے اور پھر ان پڑھ آدمی ہو تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب تک یہ بندے جو اور پرانے جو جواریے ہیں ان کو بورڈ سے نکالیں حفیظ کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا مینوپولیشن کرے گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیکچر دے گا اپنے آپ کو پروفیسر کا رہ کے اس کی پہلے کارکردگی اس کا ریکارڈ دیکھے کیا تھا تکے لگتے تھے شاٹے میں منہ پکڑا جاتا تھا. بابر اعظم ٹھیک ہے یہ ٹگا استعمال ہوا عقل سے پیدل تھا اور والد اس کا ہر وقت ساتھ چمڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنا تو پہلو میں ویسے بورڈ والوں کو کہوں گا کہ ان کو تربیت تو دو. انڈیا کے کھلاڑی ان پڑھ آتا ہے اس کو اتنا پالش کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اس میں ایک بیلنس آ جاتا ہے اور یہ ٹگے یہ رات کو جا کے باہر سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور جا کے یہ پھر ان کو وہ یعنی کہ ناچتے گاتے ہوئے ان کی سیلفیاں آ رہی ہوتی ہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پینڈے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. تو میں تھوڑا سا جذباتی کیونکہ 1.5 مہینہ کافی تکلیف کاٹی اور ہم نے بڑا یہ کیا کہتے ہیں دیکھ کے ٹینشن میں رہے اور اب جا کے یہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر نکلا ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر کرکٹ کو بچانا ہے اچھا بورڈ کی بڑی اچھی شام کو سکندر بخت اور یحییٰ ثانی تقریر کرتے اگلے دن اس کی باتوں پہ عمل ہوتا ہے. اس دن جس دن میٹنگ بلائی تھی اس کی ذکا اشرف نے اس کو بلایا تھا ٹگے بابر کو تو وہ یقین کرے کہ یحییٰ ثانی نے پہلے کہہ دیا تھا بابر گیا فلاں حفیظ آئے گا یہ اس کو پہلے ہی پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھیں اسکندر کو پتہ تھا اسکندر کی چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی اور یہ اسکندر اور یحییٰ ثانی نے پاکستانی کرکٹ کو تباہ کیا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں جتنا یہ کرٹیسائز کرتا ہے بیٹھ کے اور بورڈ پہ اپنی من مانیاں کرتا ہے ان کو دور کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں جذباتی ہو کہ کوئی اور زیادہ بول لوں اگلا سال بھی پاکستان کا کرکٹ کا برا ہوگا لیکن فروری کے بعد اور سوری مئی کے بعد پاکستان پھر جیتنا شروع کرے گا. بٹ آخری بات جو میں نے کہا بابر اعظم کپتان واپس آئے گا. یہ جتنے لونڈے لپاڑے جو کپتان بننے کے چکر میں آ کے انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو خراب کیا ان کو شوق پورا کر لینے دے. یہ شان مسعود صاحب اپنا کسی اور کے کندھوں پہ سوار ہو کے تشریف لائے ہیں. یہ آسٹریلیا سے مار کھا کے آئیں گے. شہنشاہ فریدی ویسے ہی انفٹ ہو جانا ہے اس نے اور بابر اعظم واپس آئے یہ نہیں ہے لیکن اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اس کے والد کو اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو چاہیے کہ کوئی اپنی جوید چودھری کے پروگراموں میں جائے اس سے جا کے کوئی سیکھے کہ اپ گریڈیشن مینٹل اپ گریڈیشن کیا ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو نکالے گلی محلے کی سیاست سے اپنے آپ کو دوستی یاری چھوڑے میرٹ پہ رہے. بڑے شو مار کے گیا تھا کہ جی میں جیت کے آؤں گا میری مرضی کی ٹیم تھے اور مر گئے ہو نا ٹگے قابو آ گئے ہو نا سوری سخت لفظ یوز کر گیا ہوں لیکن ان لوگوں نے ہماری پوری 22 کروڑ لوگوں کو 24 کروڑ لوگوں کو رلایا. میں نے روتے ہوئے لوگ دیکھے
جس طرح یہ وہاں پہ ہارتے تھے، جس طرح بابر اعظم اس بری طریقے سے آؤٹ ہوتا تھا. شرم آنی چاہیے بابر اعظم کو بھی کہ اتنے پائے کا کھلاڑی اور اتنے چیپ طریقے سے آؤٹ ہوتا تھا. ٹھیک. اور یہ خدا کے لیے یہ جو کراچی ورسز لاہور والا یہ معاملہ نکالے. اور ایک چیز بتا دوں، پاکستان کے ہاروسکوپ کے مطابق اگر کوئی تیسرا بندہ جو یونیفارم فورسز کا ہوگا وہی ان کو ڈسپلن میں رکھ سکتا ہے، باقی نہ کوئی بیوروکریٹ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی سیاستدان رکھ سکتا ہے. ذکا اشرف کو بھی چھٹی ہونی چاہیے. مجھے بتائیں، انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ تھی، آخری نمبر پہ آئی، کیا انہوں نے ان کے کپتان کو تبدیل کر دیا؟ کیا کوچ کو تبدیل کر دیا؟ شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے. اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے اجازت دیجیے، اس سے پہلے اور مجھے غصہ چڑھے. اللہ حافظ.